بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل کی ڈیٹ میں بہت اہم ترین فیصلہ سنایا ہے، اور وہ جو فیصلہ ہے اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے بڑی اہم خوشخبری ہے، جو بٹوینز دی لائن ہے، اور تمام کا تمام جو معاملہ ہے انہوں نے ایک دفعہ تو فنش کر دیا ہے۔ اب وہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب 28 نومبر کو اڈیالہ جیل سے باہر نکلیں گے اور ان کا پرتباق استقبال کیا جائے گا۔ اب یہ پرتباق استقبال جو عمران خان صاحب کا کیا جائے گا، کیا اس کو وہاں پر کوئی رکاوٹ ہوگی، یا جیسے پہلے عمران خان صاحب کہیں نکلتے تھے اور کارکنان اکٹھے ہوتے تھے تو ان کو ڈسپرس کیا جاتا تھا، ان کو شیلنگ کی جاتی تھی؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تبدیلی فوج میں بھی آئی ہے، اور فوج کی ایک بڑی اہم شخصیت ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے ایک لو پوزیشن پہ۔ سٹیٹس ان کا وہی ہے، رینک ان کا وہی ہے، لیکن جس پوزیشن پہ وہ پہلے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے وہاں سے اکھیڑ کر نکال کر ان کو ایک لو پوزیشن میں لگا دیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کو وہاں پر کیوں لگایا گیا، اور کافی عرصے سے ان کو ہم نے کہیں پر دیکھا نہیں ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ یہ تین اہم ترین چیزیں ہیں، باقی چھوٹی موٹی چیزیں میں ساتھ ایڈ کر دوں گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل کی ڈیٹ میں 190 ملین پاؤنڈ جو بیریئر ٹاؤن کے 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ سے ٹرانسفر ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں، ان کو اٹھا کر اس رقم کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے۔ یعنی کہ وہ جو 65 ارب روپے لگ بھگ جتنی رقم ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت وقت کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا ہے، اور یہ فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے کہ یہ پیسے حکومت وقت کو دیے جائیں، ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جائیں، تاکہ یہ پیسے جو ہیں وہ عوام کی ویلفیئر کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اب 65 ارب روپے میں سے جو 35 ارب روپے ہیں وہ وفاق رکھے گا اپنے پاس، اور جو 30 ارب روپے کی رقم ہے وہ سندھ حکومت کو ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ ٹوٹل 65 ارب روپیہ جتنا بھی ہے جو بیریئر ٹاؤن کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تھا اس کو اٹھا کر حکومت وقت کے اکاؤنٹ میں خزانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر القادر ٹرسٹ بنا، القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی آپ مشہور ہے وہ، اور یہ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بھی مشہور معاملہ ہے، اور اس میں جو مرکزی ملزم ہیں وہ ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، اور وقتاً فوقتاً ڈیلی نیب عمران خان صاحب کی تفتیش کر رہا ہے، انکوائری کر رہا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے، جیل میں جا کے عدالت لگائی پڑی ہے محمد بشیر صاحب نے، اور بشرا بی بی صاحب کے حوالے سے جو خدشات تھے اسی معاملے میں گرفتاری تھی، جو ابھی ساری ٹلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ معاملہ ہی الٹ گیا ہے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے معاملہ ہی چینج کر دیا ہے، اب اصل الزام میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کے اوپر اصل الزام یہ ہے کہ نہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے، سنیں، نہ انہوں نے کوئی ڈکیتی، نہ کوئی فراڈ، نہ کوئی اس کے علاوہ بے ایمانی کا کام کیا ہے، نہ کوئی چوری کی ہے، کسی قسم کی منی لانڈرنگ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ جو پیسے بیریئر ٹاؤن کے تھے اور وہ پیسے آنے تھے حکومت کے اکاؤنٹ میں، وہ پیسے عمران خان صاحب نے ڈیل کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹرانسفر کروائے۔ ڈیل کیا کی کہ جو
بیریا ٹاؤن کے مالک جو ہیں ان کو ملک ریاض صاحب کو جو جرمانہ ہوا تھا اس کی نسبتاً یہ پیسے وہاں پر چلے گئے، اور انہوں نے آگے سے ڈیل یہ کی کہ ہمیں ٹرسٹ کی زمین دی جائے جو القادر ٹرسٹ یہاں پر بنا اور یونیورسٹی بنا دی گئی، یہ معاملہ تھا۔ تو نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے یہ میلا فیڈی سیٹ اپ کیا ہے، کہ ڈیل کی ہے، اس کے علاوہ کوئی الزام نہیں ہے۔ اب جب وہ الزام درست ہو گیا، فار ایگزامپل پہلے تو المشرق بینک اور این سی اے کی رپورٹ نے کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرا دیا کہ حکومت کے پیسے ہی نہیں ہیں بھائی جان، یہ جس مالک کے پیسے ہیں اس نے ہمیں کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کراؤ۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل کیا کیا ہے کہ پورے کا پورا پیسہ اٹھا کے حکومت کو دے دیا کہ اب آپ لے لیں۔ تو یہ تو القادر ٹرسٹ کیس جو ہے یہ تو بڑھ گیا پورا کا پورا، یعنی کہ القادر ٹرسٹ کیس تو دفن ہو گیا تقریباً۔ اب عمران خان صاحب سے نیب کس چیز کی انکوائری کر رہے ہیں؟ اب عمران خان صاحب سے نیب کس چیز کی وہ پیشیاں مطلب کروا رہا ہے، اور 3 گھنٹے کی جو ہیرنگز ہو رہی ہیں، اور جج محمد بشیر صاحب جو وہاں پہ اڈیالہ میں جیل کے اندر عدالت لگا کے بیٹھے ہیں، وہ اب پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ تو معاملہ بالکل ختم شد، القادر ٹرسٹ کیس ختم شد، ہر چیز ختم شد، اور عمران خان صاحب انشاءاللہ اس میں ضمانت بھی ہوگی اور بری بھی ہو جائیں گے، اور یہ معاملہ بالکل رل گیا ہے، وڑ کے رہ گیا، جیسے شیر افضل مرغت صاحب کہتے ہیں وڑ گیا، یہ بالکل وڑ کے رہ گئے۔ اب دوسری خبر جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی معاملے کے اوپر ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بیانیے بنائے گئے تھے پی ڈی ایم کی جانب سے، خاص طور پر کہ نون لیگ اور مسلم لیگ، پیپل پارٹی، جے یو آئی ایف، وہ بیانیاں بھی سارا تباہ ہو گئے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 28 تاریخ کو جوڈیشل کمپلیکس میں جج محمد جو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں انہوں نے طلب کر رکھا ہے، یعنی کہ اب وہ عدالت جو سائفر کیس والی عدالت ہے وہ اڈیالہ جیل میں نہیں لگنی ہے، اب وہ جوڈیشل کمپلیکس میں اوپن کچہری لگے گی، اور وہاں پر میڈیا بھی ہوگا، وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا بھی ہوگا، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی ہوں گے، وہاں پر تحریک انصاف کے کارکنان بھی جائیں گے، اور عمران خان صاحب پہلی دفعہ اڈیالہ جیل سے نکل کر مین عدالت میں آئیں گے، اصل جوڈیشری میں آئیں گے، جہاں پر اصل جوڈیشری کی عدالتیں لگتی ہیں، جوڈیشل کمپلیکس میں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ بیرسٹر گور نے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ پرتباغ استقبال کیا جائے گا عمران خان صاحب کا، کارکنان کریں گے۔ تو سوال یہ تھا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں پہلے بھی عمران خان صاحب اپنی پیشیوں پہ آتے رہے، اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اندر سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ کھڑے تھے گرفتار کرنے کے لیے، اور سنائپرز اور پتہ نہیں کیا کیا شیلنگز، اور کارکنان کو مارا گیا، اور عمران خان صاحب کی حاضری کئی دفعہ گاڑی میں لگوائی گئی رجسٹرار کی جانب سے، اور بایو میٹرک بڑی مشکل سے ہوئی۔ اور یہ وہی جوڈیشل کمپلیکس ہے جس میں عمران خان صاحب کے اوپر دوسرا قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی پلاننگ ہوئی تھی۔ تو یہ دوبارہ سین وہاں سے شروع ہوگا، یا یہ چیزیں ابھی ٹھنڈی ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں؟ یہ مین چیز۔ اور جو پرتباغ استقبال ہے، کیا وہ عمران خان صاحب کے کارکنان کر پائیں گے، یا پھر پولیس، رینجر، اسلام آباد پولیس، ایف سی یہ کارکنان کا استقبال کرے گی جیسے پہلے کرتی رہی، شیلنگ کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، عورتوں کے سروں پہ ڈنڈے مارے گئے، بزرگوں کی داڑھیوں پہ مارے گئے، بچوں کے کیا کہتے ہیں کمروں پہ اور سجائی گئی ہر چیز؟ یہ ایسے ہی پرتباغ استقبال ہوگا، یا عمران خان صاحب جو ایک جمہوریت اور آئین کے مطابق جو ان کا بنتا ہے، جو آئین کا حق ہے، اس طریقے سے استقبال دیا جائے گا؟ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے، کیونکہ 28 نومبر کو جج محمد ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے عمران خان صاحب کو طلب کر رکھا ہے۔ اب عمران خان صاحب تو ظاہر ہے آ ہی رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا اعلان کیا ہے۔ 10 دسمبر کو پشاور میں باقاعدہ جلسے کا آرڈر جاری کیا ہے عمران خان صاحب نے وکلاء کے ذریعے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پشاور کے لوگوں کو اطلاع دے دی جائے کہ جلسہ
بھرپور طریقے سے نکلیں، اپنے حق کے لیے نکلیں، اپنی کمپین کریں اور الیکشن کی مکمل تیاری کریں۔ ویسے 97% ان کی اس ٹائم پاکستان کے اندر جو ویلیو ہے وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جلسہ ہو پاتا ہے یا کوئی کرنے دیتا ہے، یا اس کے آرڈر مس ہو جاتے ہیں، یا اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یا وہ سارا پروگرام کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ بلے کے نشان کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، اس کے اوپر بھی بڑے اعتراضات ہیں پی ٹی آئی کو۔ بلے کا نشان فی الحال موجود ہے، اور ساتھ میں الیکشن کمیشن نے 20 دن کا ٹائم دیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروائیں، جو پہلے آپ نے کروائے تھے وہ کالعدم کرا دیے جاتے ہیں، دوبارہ کرائیں، ورنہ آپ کا بلے کا نشان آپ کھو بیٹھیں گے۔ تو مین اندر کی بات یہ ہے کہ 2022 میں آئی تھنک یا 2021 میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گئے تھے، اور اس میں انہوں نے ترمیم کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، اور جب ترمیم کی اس آئین کے مطابق، اپنا جو ان کا آئین ہے اس کے مطابق ترمیم کی، تو الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ اس ترمیم سے آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ مشکوک ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی ترمیم واپس لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ ابھی تک معاملہ ان کا بگڑا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، اور وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ کالعدم کرا دے دیے گئے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن صاحب کے دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں اور ہمیں رپورٹ دیں، ورنہ آپ بلے کا نشان کھو بیٹھیں گے۔ اب یہ معاملہ سیدھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا، چیلنج ہوگا، اور اس کے اوپر آگے بحث ہوگی، اور پھر معاملہ کس طرف جاتا ہے یہ دیکھیں۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جنرل آصف غفور صاحب کو، جو 12 کور کمانڈر کوئٹہ میں تعینات تھے، جو اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت میں بڑے مقبول ترین جنرل رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کا عہدہ تھا ان کے پاس، ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے سے ہٹایا گیا، نئی جو پالیسی آئی اور نئے جنرل صاحب جو آئے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے سے ہٹایا، اور پھر جناب کوئٹہ کور کمانڈر لگا دیے گئے۔ جب کوئٹہ کور کمانڈر سرفراز صاحب جو تھے، جنرل سرفراز صاحب، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اب ان کو ڈی جی این ڈی او لگا دیا گیا، یعنی کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ لگا دیا گیا، یعنی کہ اس سے بھی نیچے لے آئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ وہ جو ایک ٹرائی اینگل بنا ہوا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں، جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جنرل آصف غفور بڑے فوکس تھے، اور بڑے میڈیا پہ ان کا مطلب چرچے ہوا کرتے تھے، اور بڑے سوشل میڈیا پہ، تو یہ اس وجہ سے ان کو اٹھا کے ایک لو پوسٹ کے اوپر لگا دیا گیا ہے۔ ایک جنرل کے لیے یہ کافی ہوتا ہے، لیکن ان کا سٹیٹس اور ان کا وہ جو عہدہ ہے وہ تو برقرار ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنرل آصف غفور صاحب یعنی کہ نیکسٹ ایئر وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ یہ ساری چھوٹی موٹی خبریں میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، لیکن 28 نومبر کو عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر اڈیالہ جیل سے باہر نکلیں گے، اور جوڈیشل کمپلیکس میں جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے سامنے پیش ہوں گے، جہاں پر انٹرنیشنل میڈیا بھی ہوگا، جہاں پر پاکستانی میڈیا بھی ہوگا، جہاں پر پاکستان کی عوام بھی ہوں گے، کارکنان بھی ہوں گے، تمام لوگ ہوں گے، اور معاملہ پھر سائفر کا وہاں سے ہی شروع ہوگا۔ اور دیکھتے ہیں کہ سائفر کا کیس ختم کیسے ہوتا ہے۔ یا تو 8 فروری سے پہلے اس کو نپٹانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے اور الیکشن نہ لڑ سکیں اور ڈسکوالیفائی کیا جائے، یا پھر یہ آگے کھینچا جائے گا اور عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ ہوگا کہ وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔